السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی میاں محمد شہید۔ دوستو، ضلع چکوال کی سرزمین اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ اس صدی کے ربع اول میں اس نے دو عظیم جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے۔ پہلا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی مرید حسین شہید ہے، جس نے 8 اگست 1936 کو ایک کمینہ خصلت گستاخ رسول رام گوپال کو اس کے انجام تک پہنچایا، اور دوسرا فدائی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غازی میاں محمد شہید ہے، جس نے چرن داس نامی ایک مردود ڈوگرے سپاہی کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے والے ان دونوں خوش قسمتوں کو شہادت کا عظیم رتبہ حاصل ہوا۔ آج اس مبارک صحبت میں ثانی الذکر یعنی غازی میاں محمد شہید رحمت اللہ تعالی کا ذکر اور تذکرہ اور ان کی یہ مکمل داستان آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ آئیں اور سنتے ہیں یہ ایمان افروز داستان۔ دوستو، میاں محمد 1915 میں قصبہ تلا گنگ میں پیدا ہوئے۔ والد ماجد کا نام نامی صوبے دار غلام محمد تھا، جو آوان برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم چھڑی تو صوبے دار غلام محمد کو اپنی پیلٹن کے ساتھ ملک سے باہر جانا پڑا۔ اسی دوران میاں محمد پیدا ہوئے۔ اس وقت ان کے والد عراق میں تھے۔ بیٹے کی ولادت کی خبر سنی تو جی چاہا کہ فوراً اڑ کر تلا گنگ پہنچے اور نومولود کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، کیونکہ یہ بچہ شادی کے 7 سال بعد بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ لیکن اللہ کا کرنا، صوبے دار غلام محمد 1919 تک جنگ کے اختتام تک وطن واپس نہ آ سکے۔ اس عرصہ میں وہ اپنی پلٹن کے ساتھ عراق، شام، فلسطین اور استنبول وغیرہ میں فوجی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ میاں محمد 5 سال کے تھے کہ ان کے والد ماجد گھر لوٹے اور پہلی بار اپنے جگر گوشے کو دیکھا۔ بار بار گود میں اٹھاتے اور پیار کرتے۔ پھر چند روز بعد انہیں پرائمری سکول میں داخل کرا دیا گیا۔ پرائمری کے بعد یہ ہائی سکول میں داخل ہو گئے، لیکن 7ویں جماعت تک پڑھنے کے بعد ان کا جی تعلیم سے اچاٹ ہو گیا۔ 15 سال کے ہوئے تو ڈرائیوری سیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازم ہو گئے اور تلا گنگ سے میاں والی جانے والی ایک بس چلانے لگے، لیکن بہت جلد اس سے بھی جی بھر گیا۔ 1931 میں کوئٹہ چلے گئے اور ایک ٹھیکیدار کے ساتھ بطور منشی کام کرنے لگے۔ یہ کام بھی پسند نہ آیا تو 1932 میں گاؤں واپس آ گئے۔ 1933 میں انڈین نیوی میں بھرتی ہو گئے۔ اسی ملازمت کے دوران پھوپھو زاد بہن نیک اختر کے ساتھ ان کی شادی ہو گئی۔ انڈین نیوی میں نوکری کرتے ابھی بمشکل 1.5 برس ہی گزرا تھا کہ کھیل کے دوران ایک ساتھی کی بد کلامی کی وجہ سے بگڑ گئے اور ہاکی سے اسے پیٹ ڈالا۔ آرمی ایکٹ کے تحت مقدمہ چلا اور وہ ملازمت سے برطرف کر دیے گئے۔
2 جنوری 1935 کو وہ بلوچ رجمنٹ میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے اور ابتدائی ٹریننگ کراچی میں مکمل کرنے کے بعد اسی سال اکتوبر میں مدراس چھاؤنی بھیج دیے گئے۔ اصل میں یہی وہ جگہ تھی جہاں قدرت نے ان سے ایک غیر معمولی کام لینا تھا اور جس کے لیے وہ مختلف مقامات میں پھرتے پھراتے بالآخر یہاں پہنچے تھے۔ میاں محمد کو بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے والہانہ لگاؤ تھا۔ انہیں بہت سی نعتیں یاد تھی جنہیں یہ اکثر تنہائی میں یار دوستوں میں بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ وہ بڑے خوبصورت جوان تھے اور ہمیشہ نفیس اور عمدہ لباس زیبتاً کیے رہتے۔ ان کو دیکھنے والوں نے ان کا حلیہ کچھ اس طرح بیان کیا ہے کہ لمبا قد، دلکش خد و خال، سرخ و سفید رنگ، باریک ہونٹ، گھنی بھویں، ناک معیار حسن کے عین مطابق، پیشانی چوڑی، آنکھیں چمکدار، خوبصورت سی چھوٹی داڑھی اور خاص ادا کی مونچھیں جن سے مردانہ وجاہت ٹپکتی تھی۔ سر پر کلا اور خوبصورت پگڑی غدجے کے پیکر حسن تھے۔ 16 مئی 1937 کی شب کا ابھی آغاز ہوا تھا۔ مدراس چھاؤنی میں ڈیوٹی سے فارغ فوجی سپاہی مختلف گروپوں میں بیٹھے خوش گپیوں میں مشغول تھے۔ انہی میں ایک طرف چند مسلمان نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سننے میں ماہر تھے۔ اتفاق سے جو شخص نعت شریف سنا رہا تھا وہ ایک ہندو تھا۔ یہ بڑی خوش الحانی اور عقیدت مندی کے ساتھ نعت سرا تھا۔ قریب ہی ایک ہندو ڈوگرے سپاہی نے جب ایک ہندو کو اس طرح عقیدت مندی کے ساتھ نعت پڑھتے سنا تو وہ مارے تعصب کے جل کر کباب ہو گیا۔ اس نے بآواز بلند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے نعت پڑھنے والے ہندو سے مخاطب ہو کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انا للہ و انا الیہ راجعون ایسے الفاظ کہے کہ یا میں وہ ذکر نہیں کر سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ کسی اور کا ذکر کرو۔ تو کیسا ہندو ہے؟ تو ہندو دھرم کا مجرم ہے، تیرا پاپ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ مسلمان سپاہیوں نے ڈوگرا سپاہی کی یہ بد زبانی سنی تو صبر کا گھونٹ پی کر رہ گئے، لیکن میاں محمد اپنے آقا کی شان میں یہ گستاخی سن کر تڑپ اٹھے اور ڈوگرا سپاہی سے کہا، تیرے ہم مذہب کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہے کہ وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے اطمینان قلبی حاصل کرے، اس لیے وہ گا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہا ہے۔ تجھے اپنے قبض باطن کی وجہ سے یہ بات پسند نہیں تو یہاں سے چلا جا، خبردار آئندہ ایسی بکواس نہ کرنا۔ یہ سن کر ڈوگرا سپاہی بولا، میں تو بار بار ایسا ہی کہوں گا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو۔ یہ بےہودہ جواب سن کر میاں محمد کا خون کھول اٹھا۔ ایک ہندو ڈوگرے نے ان کی حمیت ایمانی کو للکارا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، آئندہ اپنی ناپاک زبان سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
گستاخی کا جملہ کہنے کی جرت کبھی نہ کرنا، ورنہ یہ بدتمیزی تجھے بہت جلد ذلت ناک موت سے دوچار کر دے گی۔ بدقسمت ڈوگرے سپاہی نے پھر ویسا ہی تکلیف دہ جواب دیا اور کہا، مجھے ایسی گستاخی سے روکنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ یہ سن کر میاں محمد سیدھے اپنے حوالدار کے پاس گئے، یہ بھی ہندو تھا۔ آپ نے اس سے تمام واقعہ بیان کیا اور کہا کہ اگر چرن داس ہندو ڈوگرا نے برسر عام معافی نہ مانگی تو اپنی زندگی سے کھیلنا مجھ پر فرض ہو جاتا ہے۔ ہندو حوالدار نے اس نازک مسئلے پر کوئی خاص توجہ نہ دی، صرف یہی کہا کہ میں چرن داس کو سمجھا دوں گا۔ میاں محمد حوالدار کی یہ سرد مہری دیکھ کر سیدھے اپنی بیرک میں پہنچے۔ اب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے نماز عشاء ادا کی اور پھر سجدے میں جا کر گڑ گڑاتے ہوئے دعا کی، میرے اللہ، میں نے تہیہ کر لیا ہے کہ تیرے محبوب کی شان میں گستاخی کرنے والے کا کام تمام کر دوں۔ یا اللہ مجھے حوصلہ عطا فرما، ثابت قدم رکھ، مجھے بھی اپنے محبوب کے عاشقوں میں شامل کر لے، میری قربانی منظور فرما لے۔ نماز سے فارغ ہو کر میاں محمد گارڈ روم گئے، اپنی رائفل نکالی، میگزین لوڈ کیا اور باہر نکلتے ہی چرن داس کو للکار کر کہا، کمبخت اب بتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر میں باز پرس کا حق رکھتا ہوں یا نہیں؟ یہ سن کر شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چرن داس نے بھی، جو بندوق اٹھائے ڈیوٹی دے رہا تھا، پوزیشن سنبھالی اور رائفل کا رخ میاں محمد کی طرف موڑا۔ لیکن اگلے ہی لمحے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیدائی کی گولی چرن داس کو ڈھیر کر چکی تھی۔ رائفل کی 10 گولیاں اس کے جسم سے پار کرنے کے بعد غازی میاں محمد نے سنگین کی نوک سے اس کے منہ پر پے تر پے وار کیے۔ سنگین سے وار کرتے ہوئے وہ کہتے جاتے تھے، اس ناپاک منہ سے تو نے میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ جب غازی کو مردود چرن داس کے جہنم واصل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے خطرے کی گھنٹی بجائی اور بغلر سے کہا کہ وہ مسلسل بغل بجائے۔ جب سب پلٹن جمع ہو گئی تھی تو غازی نے کمانڈنگ افسر سے کہا کہ کسی مسلمان افسر کو بھجوا تاکہ میں رائفل پھینک کر خود کو گرفتاری کے لیے پیش کروں۔ آپ کی گرفتاری کے لیے آپ ہی کے علاقے کے ایک مسلمان جمیدار عباس خان کو بھیجا گیا۔ گرفتاری کے بعد انگریز کمانڈنگ افسر نے غازی موصوف سے پوچھا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا، چرن داس نے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بد کلامی کی تھی۔ میں نے اس کو روکا لیکن وہ باز نہ آیا، میں نے اس کو ہلاک کر دیا۔ اب آپ قانونی تقاضے پورے کریے۔ اگلے روز 17 مئی 1937 کو غازی میاں محمد کو مقدمے کی تفتیش کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔
ابھی آپ 10 دن پولیس کی حراست میں رہے تھے کہ کمانڈر ان چیف GHQ دہلی کا حکم آیا کہ میاں محمد پر فوجی قانون کے تحت مقدمہ چلایا جائے۔ غالباً حکام کو خدشہ تھا کہ شاید سول عدالت میں مقدمہ کا فیصلہ حکومت کی منشا کے خلاف ہو۔ فوجی حکام کی خواہش تھی کہ مقدمے کے فیصلے تک غازی صاحب کے والدین کو کوئی اطلاع نہ دی جائے، لیکن صوبیدار ملک غلام محمد کو کسی طرح فوجی حکام کی اس سازش کی اطلاع ہو گئی اور وہ فوراً مدراس پہنچ گئے۔ عدالتی چارہ جوئی اور مقدمے کی پیچیدگیوں سے نبٹنے کے لیے مدراس کے معروف مسلمان ایڈوکیٹ سید نور حسین شاہ کی خدمات حاصل کی گئی۔ نور حسین شاہ نے قانون کا امتحان لندن میں پاس کیا تھا اور ایک عرصہ تک وہیں پریکٹس بھی کی تھی۔ انہوں نے بڑی دیانتداری اور فرض شناسی سے اس عظیم کام کا آغاز کیا، لیکن کیس ابھی ابتدائی مراحل میں تھا کہ کسی سنگ دل نے محافظ کی موجودگی میں ایڈوکیٹ موصوف کو چھرا گھونپ دیا۔ زخم کاری اور مہلک تھا جس سے وہ رحلت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی وکیل صاحب کو قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ ان کے بعد یہ مقدمہ اصغر علی ایڈوکیٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ یہ بھی لندن کے تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے بھی بڑی جاں فشانی اور لگن کے ساتھ کیس کی تیاری میں حصہ لیا اور پیشیوں کے معاوضے میں کبھی کسی رقم کا مطالبہ نہ کیا۔ فوجی حکام چاہتے تھے کہ غازی صاحب کو ذہنی مریض قرار دے کر سزا دی جائے تاکہ کیس کو مذہبی رنگ بھی نہ ملے اور ہندو بھی خوش ہو جائیں۔ اس مقصد کے تحت غازی صاحب کو گورنمنٹ مینٹل ہسپتال مدراس میں داخل کر دیا گیا۔ 1 ماہ بعد ڈاکٹر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ میں نے پورا مہینہ میاں محمد کو اپنی خصوصی نگرانی میں رکھا ہے، نفسیاتی جائزہ بھی لیا ہے، کئی بار چھپ کر بھی معائنہ کیا ہے، لیکن اس عرصے میں ایک بار بھی میں نے انہیں فکر مند یا کسی سوچ میں گم نہیں پایا، جیسا کہ پاگل اکثر گم سم رہتے ہیں۔ 1 ماہ میں ان کا وزن بھی بڑھ گیا۔ اگر ان کو یہ فکر ہوتی کہ قتل کے مقدمے میں میرا کیا حشر ہوگا تو ان کا وزن کم ہو جاتا۔ یہ کسی غم و فکر میں مبتلا نہیں۔ جب چرن داس ایک ہی گولی لگنے سے مر گیا تھا تو پھر ساری گولیاں چلانے اور سنگین سے پے در پے زخم لگانے کی ضرورت نہ تھی، اور ایسی حالت میں جبکہ کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا یہ آسانی سے فرار بھی ہو سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ میرا میڈیکل تجزیہ یہی بتاتا ہے کہ میاں محمد نے قتل کا ارتکاب مذہبی جذبات کی وجہ سے کیا ہے۔ 16 اگست کو غازی صاحب کا جنرل کورٹ مارشل شروع ہوا۔ 5 دن کارروائی ہوتی رہی۔ کل 18 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے۔ 3 ڈاکٹروں کی شہادت بھی ریکارڈ پر آئی۔ جرا کے دوران انہوں نے یہ متفقہ موقف اختیار کیا کہ غازی محمد نے جو کچھ کیا ہے ہماری رائے میں وقوع کے وقت وہ اپنے جذبات کو قابو میں نہیں رکھ سکا، لیکن غازی صاحب اپنی ابتدائی بیان پر ڈٹے رہے اور کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے خوب سوچ سمجھ کر کیا ہے، یہی میرا فرض تھا۔
چرنداز نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تھی۔ کورٹ مارشل کے دوران ان کے وکیل نے رائے دی کہ وہ یہ بیان دیں کہ میں نے گولی اپنی جان بچانے کی غرض سے چلائی تھی، کیونکہ چرنداز بھی مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن غازی صاحب نے سختی کے ساتھ اس تجویز کو مسترد کر دیا اور کہا کہ میری ایک جان تو کیا، ایسی ہزاروں جانیں بھی ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر نچھاور کر دوں۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، میری ہزار جان ہوں قربان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ 223 ستمبر 1937 کو پلٹن میں غازی میاں محمد کو سزائے موت کا حکم سنایا گیا، جس کا جواب سن کر غازی نے مسکرایا اور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ 5 اکتوبر 1937 کو وائسرائے ہند کے پاس اپیل کی گئی جو مسترد ہو گئی۔ پھر پروی کونسل لندن میں اپیل دائر کی گئی جو مختصر سماعت کے بعد رد کر دی گئی۔ اپیلیں مسترد ہو جانے کے بعد فوجی حکام نے 12 اپریل 1938 کو سزا پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا۔ ادھر حراست میں غازی کا معمول تھا کہ نماز کے علاوہ ہم وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول رہتے۔ اس دوران رمضان شریف کا مہینہ آیا جو انہوں نے جاگ کر گزارا۔ وہ رات دن نوافل اور درود شریف پڑھتے۔ عید کے روز غازی نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ عید کی نماز عیدگاہ میں مسلمانوں کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے۔ بڑی رد و قدا کے بعد جیل کے چند غیرت مند مسلمان فوجی افسروں کی ضمانت پر حکام نے اس کی اجازت دے دی۔ غازی کی سزائے موت کی خبر اب تک پورے ہندوستان میں مشہور ہو چکی تھی۔ حکام نے بہت کوشش کی کہ نماز عید کے موقع پر مسلمانوں کو غازی کی آمد کا علم نہ ہو، لیکن عیدگاہ میں موجود نمازیوں کا اس کا علم ہو گیا۔ نقص امن کا خطرہ پیدا ہونے لگا تو غازی موصوف کھڑے ہو گئے اور مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، پیارے بھائیو، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں بھائیوں کی طرح اور پرامن رہو۔ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا غلام ہوں، مجھ میں اس کے سوا کوئی خوبی نہیں کہ میرے ہاتھوں سے شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ناروا حملہ کرنے والے ایک مردود کو قرار واقعی سزا ملی ہے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی توہین بھی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آئندہ بھی کسی گستاخ نے یہ حرکت کی تو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہونے کے لیے ہزاروں جان نثار مقتل کی طرف بڑھیں گے۔ تمام بھائی دعا کریں کہ اللہ کریم راضی ہو اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ ناچیز کی جان جیسی یہ حقیر قربانی قبول ہو جائے۔
آخری تحریر: شہادت سے 4 روز قبل 7 اپریل 1938 کو غازی میاں محمد نے اپنے حقیقی بھائی ملک نور محمد کو ایک خط لکھا۔ اس میں بعض وصیتیں بھی لکھی۔ آپ نے لکھا: خداوند کریم کی رضا پر راضی رہنا، ہر حال میں صبر کرنا، کسی پر تمہارا غم زہر نہ ہو۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا دل اس قدر خوش ہے کہ جس کا اندازہ کوئی دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ میری دلی آرزو یہی تھی جو اللہ کریم نے پوری کر دی۔ میں گناہ کے سمندر میں غرق تھا کہ میرے مالک نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ اس مالک کی مہربانی کا ہزار ہزار شکریہ۔ پھر اپنی اہلیہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا: بندہ کی عیال یعنی بیوی کو واضح ہو کہ میں آپ سے نہایت خوش اور راضی ہوں۔ تم نے کبھی کوئی ایسی غلطی نہیں کی جس کے لیے تمہیں معافی کا خواستگار ہونا پڑے۔ میری شہادت پر بجائے رونے دھونے کے اپنے رب کو یاد کرنا، نماز پڑھنا، اپنے رب کی بندگی کرنا اور میرے لیے بخشش کی ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ تختہ دار: پھانسی کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے 3/10 بلوچ رجمنٹ کا ایک افسر کراچی سے مدراس پہنچا۔ اس نے غازی صاحب سے پوچھا: کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ۔ فرمایا: ساقی کوثر کے ہاتھوں سے جام پی کر سیراب ہونا چاہتا ہوں۔ غازی صاحب کا باڈی گارڈ دستہ 6 سپاہیوں، 1 انگریز افسر اور بیرے پر مشتمل تھا۔ جن لوگوں نے آخری وقت آپ کی زیارت کی ان کا کہنا ہے کہ چہرے پر سرور کی تازگی اور آنکھوں میں خمار کی چمک پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی تھی۔ والدین سے آخری ملاقات میں ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہے۔ والدہ اپنے 23 سالہ جوان سال بیٹے کا دیوانہ وار، کبھی سر چومتی کبھی منہ۔ والد نے بہزار مشکل اپنے آپ کو سنبھالے رکھا۔ اسی رات 11 اپریل کو انہیں مدراس سول جیل لے جایا گیا۔ رات بھر آپ عبادت میں مشغول رہے۔ تہجد کے بعد غسل فرمایا، سفید لباس زیب تن کیا، نماز فجر ادا کی، پھر آپ کو تختہ دار کی طرف لے جایا گیا۔ تختہ دار پر کھڑے ہوتے ہی آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف رخ کیا اور پھر فرمایا: سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ پھانسی کا پھندا آپ کے گلے میں ڈال دیا گیا، تختہ دار کھینچ دیا گیا۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر برستا ہوا نور کچھ اور فزوں ہو گیا۔ فضا کی عطر بیزی کچھ اور بڑھ گئی۔ ڈاکٹر نے معائنہ کر کے کہا: بے قرار روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اگلے ہی لمحے ساقی کوثر کا دیوانہ حوض کوثر کے کنارے اپنی پیاس بجھا رہا تھا۔ یہ 12 اپریل 1938 کی صبح تھی۔ وقت 5:45 تھا۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو، یہ تھے غازی میاں محمد شہید رحمت اللہ تعالی
جن کی ایمان افروز داستان آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ یہ سچ ہے کہ مسلمان کبھی بھی غصاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا دوستو کبھی بھی نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ